الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم ویصلون او کما قال صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمانیات کورس کی 22ویں نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ کئی نشستوں سے انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہماری گفتگو کا عنوان انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات ہے۔ اجل کا آنا قانون قدرت ہے، اور یہ قانون قدرت انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی مکمل ہوا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی اجل آئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وصال کے بعد جسمانی زندگی عطا فرمائی ہے۔ وہ عالم برزخ میں ہیں اور اپنی قبروں میں جسمانی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، یعنی ہے وہ عالم برزخ میں اور ان کی دنیاوی زندگی ہے۔ ان کی زندگی کیسی ہے انسان اس کا شعور اور ادراک نہیں کر سکتا۔ غزالی زماں علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام عالم برزخ میں ہے اور زندگی جو ہے وہ اس دنیا والی ہے، جسمانی زندگی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں آپ کے سامنے ایک اونٹنی حاملہ تھی، اس کو مثال بنا کے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹنی ہے، اس کے پیٹ میں ایک بچہ ہے جو کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، سانس بھی لے رہا ہے، اس کو کیوں نہیں باہر نکال دیتے؟ یہ ہے عالم ارواح میں، عالم دنیا میں نہیں آیا، اور اس کی زندگی جو ہے وہ عالم دنیا کے مشابہ ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام عالم برزخ میں ہیں، لیکن ان کی زندگی عالم دنیا کے مشابہ ہے، اور حقیقی ادراک انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی کا اللہ رب کائنات ہی جانتا ہے، ہم نہیں کر سکتے ادراک اس کا۔ ہمیں جو نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ میں اس حوالے سے انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے یقیناً آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح بیان فرمایا ہے۔ پہلی حدیث جس کو مسند ابی یعلا میں نقل کیا گیا ہے، امام بختی نے انبیاء کرام کی حیات کے حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے حیات الانبیاء، جس میں انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات کے حوالے سے آپ نے ان کی احادیث کو جمع کیا ہے، اور اس حدیث کو امام بختی نے اس کتاب میں نقل کیا ہے۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں البانی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء کرام زندہ ہیں اپنی قبروں میں اور نماز پڑھتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ جس کو سنن ابن ماجہ میں نقل کیا گیا ہے، سنن ابن ماجہ صحاح ستہ میں شامل ہے، اور صاحب مشکات نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، فرشتے پیش کرتے ہیں، جو امتی میرا درود پڑھتا ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وصال کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، وصال کے بعد بھی۔ ان اللہ حرم علی الارض
ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اب ان دو حدیث کو سوچیں آپ۔ ایک حدیث میں میرے آقا فرما رہے ہیں انبیاء کرام قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، ایک میں فرمایا انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب رزق کا دیا جانا اور نماز پڑھنا یہ دونوں عالم دنیا کے کام ہے۔ انبیاء کرام عالم ارواح میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم ارواح میں ایسی زندگی عطا کی ہے جو عالم دنیا کی مشابہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ جس کو سنن نبی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں نقل کیا گیا ہے، یہ تینوں کتابیں بھی صحاح ستہ میں شامل ہیں۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے، اس میں حضرت آدم پیدا ہوئے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وصال کیسے آپ پر پیش کیا جائے گا ہمارا درود؟ کیا آپ کا جسم بوسیدہ نہیں ہوگا قبر میں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے انبیاء کرام کے جسموں کو۔ زمین پر حرام ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے جس کو علامہ حیثمی نے مجمع الزوائد میں نقل کیا، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے نقل کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس دنیا میں کچھ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جن کا کام سیاحت ہے، وہ اس دنیا میں گھومتے ہیں اور جہاں کہیں میرا امتی مجھ پہ درود پڑھ رہا ہو وہ درود کو میرے اوپر پیش کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، تم میرے ساتھ گفتگو کرتے ہو میں تمہارے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، اور فرمایا میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، جب کوئی نیک عمل دیکھتا ہوں تو اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اور جب کوئی برائی دیکھتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ اور اس حدیث کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کرنے کے بعد حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر صبح اور ہر شام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو صورت سے بھی پہچانتے ہیں، چہرے سے بھی اپنے امتی کو پہچانتے ہیں اور اعمال سے بھی پہچانتے ہیں، اور قیامت کے دن اپنے امتیوں پر گواہی دیں گے۔ اس کے بعد حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا محبوب کیسا منظر ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لے کے آئیں گے، اور اے محبوب ہم آپ کو تمام لوگوں پر گواہ لے کے آئیں گے۔ اور یہی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جس وقت یزید نے مدینہ شریف پہ حملہ کیا 3 دن تک مسجد نبوی شریف بند رہی، 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں اذان نہیں دی گئی، تمام لوگوں کو مسجد سے نکال دیا گیا، صرف انہیں اندر چھوڑ دیا گیا دیوانہ سمجھ کے۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ کی تو نظر بھی کمزور ہو چکی تھی، آپ کی تو آنکھیں بھی چلی گئی تھیں، آپ کیسے نماز ادا کرتے تھے؟ تو آپ فرماتے کہ جس وقت نماز کا وقت ہوتا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے نماز کی آواز آتی تھی، مجھے حضور کی قبر سے آنے والی آواز سے نماز کے وقت کا ادراک ہو جاتا تھا۔ اور آقا کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو سنن نبی داؤد میں موجود ہے اور مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من مسلم یسلم علیہ، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو مجھ پر درود پڑھے لیکن اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے
اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اور آقا کونین سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، آپ عدل کے ساتھ فیصلہ فرمانے والے ہیں اور آپ انصاف کرنے والے امام کی صورت میں آئیں گے، اور وہ حج عمرہ کی نیت سے جس وقت مکہ آئیں گے اور وہاں سے پھر وہ میری قبر پہ آئیں گے اور وہ میری قبر پہ آ کے مجھے سلام کریں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَأُرَدَّنَّ عَلَيْهِ لَأَرُدُّنَّ عَلَيْهِ، جب وہ مجھ پہ سلام کریں گے تو میں ضرور ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج جہاں اپنے معراج کے سفر کو بیان کیا، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مررت علی موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، حضور نے فرمایا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز ادا کرتے دیکھا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت حج کیا اس وقت آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام والی حدیث بھی مسلم میں موجود ہے، فرماتی ہیں آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت دوران حج وادی ازرق میں گئے تو حضور نے فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ وادی ازرق ہے، حضور نے ارشاد فرمایا میں اس وادی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلبیہ پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام وادی خرشہ میں تشریف لے گئے اور میرے آقا نے فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وادی خرشہ ہے، حضور نے فرمایا میں حضرت یونس علیہ السلام کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ ایک طاقتور سرخ اونٹنی پر سوار ہیں جس کی نکیل کھجور کی چھال کی ہے اور انہوں نے اون کا جبہ پہنا ہوا ہے اور وہ لبیک پڑھ رہے ہیں، تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ ان تمام احادیث کو سامنے رکھا جائے تو ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام قبر میں دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، رزق بھی دیا جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے طاقتیں دی ہیں، اور ان کی زندگی کا ادراک کیا ہے اس کی حقیقت کو ہم نہیں پا سکتے۔ انبیاء کرام تو بہت اعلیٰ مقام والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت نے اس عقیدے کو بڑے پیارے انداز سے چند اشعار میں بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان کو کامل کرنے کی توفیق